هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت سبا مکہ میں یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. ایک آیت کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے اور یہ آیت نمبر ہے 6 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ والی آیت. کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، مگر کچھ کہتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. تو یہ بس اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر صورت جو ہے نا ایک ایک صورت اکٹھی نازل ہوتی تھی اور ایک مقام پہ نازل ہوتی تھی. اس کا کچھ حصہ کہیں نازل ہوتا، کچھ حصہ کہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا کرسر رکھ کے اس کو پوری ایک صورت بنا دیا جاتا تھا. سورہ سبا کے نام سے معروف ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا قصہ بیان کیا ہے جو سبا نام کی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں خوب انڈیلیں، بہت زبردست نعمتیں ان کو عطا کیں، مگر ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں چھین لیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا کہ یہ ذلیل ہوں، رسوا ہوں، محروم ہوں، تو وہ ان پر امپلیمنٹ ہو گیا. تو اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قوم یا فرد اگر ایمان اور عمل کے ساتھ وابستہ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں نوازتا رہتا ہے، اور اگر قوم یا افراد ناشکریاں کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں ان سے چھین کے ان کو سب کچھ سے محروم کر دیتا ہے. یہ بنیادی سبق ہے جو موضوع ہے اس صورت کا. تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی، وہ جو، لہو، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں. تو آسمان اور زمین مراد یہ ہے کہ پوری کائنات. سمجھ لیں، یہ جب بھی لفظ آتا ہے نا ما فی السماواتی وما فی الارض، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا، سارا جہان. الذی کا جو لفظ ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. الذی، وہ جو، تو یہ اللہ کی آگے ساری تعریف ہو رہی ہے. یعنی اللہ کون ہے؟ وہ ہے جو، اس کے اختیارات یہ ہیں، اس کے کنٹرول میں یہ سب کچھ ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے. الحمدللہ. تو یہ تعریف جو اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے اس کی کوئی وجہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کا وہ خالق ہے، رب ہے. بڑی خوبصورت کائنات اس نے بنائی جس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں، اور پھر اس کائنات کی ایک ایک چیز ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی اور ہمیں اپنے لیے بنایا. تو انسان یہ دیکھے کہ اس کو کن کن چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے، کس طرح وہ جی رہا ہے. تو یہ جینے کے اسباب کس نے فراہم کیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر وقت انسان کے ملحوظ رہنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کم از کم جینے کے لیے، رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے یہ سارے اسباب ہمارے لیے بنا دیے اور مہیا کیے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے. یعنی جب قیامت آئے گی، بالکل اس دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، تو یہ اینڈ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے. اور اس اینڈ کے بعد جو آخرت آئے گی، جس کو ہم کہتے ہیں آخرت، یہ آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے برپا کرنی ہے. اور اس روز بھی
دو قسم کے جو لوگ ہوں گے، اچھے اور برے، ان کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، اور جن کے حق میں اچھا فیصلہ ہوا وہ بھی الحمدللہ کہیں گے، اور جو دوزخ میں جائیں گے، جن کے شر سے دنیا بڑی تنگ تھی اور بہت ہی فسادی قسم کے لوگ تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، تو ایسے لوگوں کے جہنم میں جانے سے اللہ کا فیصلہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو اس وقت بھی کائنات یہی کہے گی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ خس کم جہاں پاک، جو برے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور جو اچھے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے، اپنے ایک ایک معاملے میں، ایک ایک حکم میں بڑا حکیم ہے۔ حکیم سے کیا مراد؟ حکمت والا۔ اور پھر حکیم سے مراد ایک ایک حکم اس کا بڑا پختہ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ الخبیر، اور پوری طرح باخبر ہے، یعنی اس نے اپنی اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، چاہے زمین و آسمان ہو یا ان کے اندر رہنے والی کوئی بھی مخلوق ہو، ہم سمیت ہر ایک کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ معمولی سی بھی غفلت نہیں کرتا، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ یعلم، اب وہی یعلم کی ضمیر جاری اللہ کی طرف، وہ اللہ جانتا ہے، ما جو کچھ یلجو داخل ہوتا ہے فی الارض زمین میں، وما اور جو کچھ یخرج نکلتا ہے منہا اس سے، اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں۔ وہ اس طرح کہ اس زمین میں جو کچھ بھی داخل ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی آسمان سے برسنے والا پانی، اس کا ایک ایک قطرہ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا، کہاں جاتا ہے، کس پر جا کے اثر کرتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر زمین کے اندر بے شمار اور مخلوقات ہوئی جو دن کے وقت یا رات کے وقت نکل آتی ہیں، اور دن آتا ہے تو وہ اندر چلی جاتی ہیں، رات آتی ہے تو وہ اندر چلی جاتی ہیں۔ زمین کے اندر پانی ہو، بیج ہوں، کوئی اور مخلوق ہو جو داخل ہوتی ہے اور جو نکلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد بڑی صفائی کر کے رات کو سوتا ہے، اسے پتہ ہو سب کلین ہے، لیکن رات کو کسی وقت اٹھے تو دیکھتا ہے اوہ کوئی شاید گھوم رہی ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ کیڑے مکوڑے کہاں سے آ گئے۔ اپنی طرف سے تو پوری تسلی کر کے سوا تھا۔ تو یہ ہے، اور دن کو بھی نکل آتی، دن کو غائب ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، نظر ہی نہیں آتی۔ آج کل تو ویسے گرمی ہے، اور گرمی کے موسم میں دن کو دیکھیں، دن کو چیزیں اندر گھسی ہوتی ہیں اور رات کو باہر نکل آتی ہیں، کیڑے مکوڑے بہت سے باہر نکل آتے ہیں۔ سردی کے موسم میں اندر چلے جاتے ہیں، دن کو باہر نکلتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ماں، میں جانتا ہوں جو کچھ بھی، ماں کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ آسمان سے کیا کچھ اترتا ہے؟ بارش ہے، فرشتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، اس کا حکم لے کے فرشتے اترنے والے فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی وہ لے کے اترنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، کیا چڑھتا ہے؟ فرشتے بھی اوپر جاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رات کے فرشتے شام کے جب آ جاتے ہیں تو دن کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور جب صبح کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ کتنے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا ہے جو وہ چڑھتا ہے؟ ہم لوگوں کی دعائیں ہیں، آہیں ہیں، مظلوم کی بد دعائیں ہیں، یہ سب اوپر چڑھتی ہیں، اللہ سنتا ہے۔
اس لیے آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ پھر اسی طرح اور کیا کچھ چڑھتا ہے، ہمارے منہ سے نکلنے والے لفظ، کلم الطیب، اچھے الفاظ قبولیت کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں اچھے پاکیزہ کلمات قبولیت کے لیے۔ برے کلمات اوپر نہیں چڑھتے، وہ منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ اس طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع والی، تو یہ نماز اوپر جاتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں اوپر۔ جب قبول ہوتی ہے تو یہ نماز نمازی کے لیے دعا کرتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور یہی نماز اگر جلدی میں پڑھی، لاپرواہی میں پڑھی، بے وقت پڑھی، یا کبھی کبھی پڑھ لی، پرواہ نہ کیا، بہرحال جیسی بھی ہے، وہ نماز ایسی نہیں پڑھی جو خشوع خضوع والی تھی، تو ایسی نماز قبولیت کے لیے اوپر جاتی تو ہے، مگر قبول نہیں ہوتی، واپس نمازی کے منہ پہ مارتی جاتی ہے، اور وہی نماز اس کو بد دعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تیرا ستیہ ناش کرے جس طرح تو نے میرا ستیہ ناش کیا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے کہ کیا کچھ چڑھتا ہے، کیا کچھ اترتا ہے، لیکن اس کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، اور اس نظام کے ایک ایک معاملے کے بارے میں وہ اچھی طرح باخبر ہے، جانتا ہے۔ وَهُوَ الرحیم، اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحم کیا ہے اس کا؟ کہ توبہ کرنے والا جب اس کے قریب آتا ہے، اس کے حضور آتا ہے، تو اللہ اس پر رحم کرتے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح الغفور، کہ ان کو پوری فوراً سزا نہیں دیتا نافرمانوں کو، بلکہ ایسے نافرمان رب کی جناب میں آ کے اگر روئیں دھوئیں تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، بخش بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے اس کا تعارف جو اس نے خود کرایا ہے، بڑا خوبصورت تعارف ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک ہر بات کو جو بیان کرتا ہے، مسائل کو بیان کرتا ہے، عقائد کو بیان کرتا ہے، واقعات کو سناتا ہے، وہ بات گھوم پھر کے درمیان میں اس کے شروع میں یا آخر میں اللہ تعالیٰ کا ہی تعارف ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ قرآن مجید اصل میں اللہ تعالیٰ کے تعارف کی کتاب ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ کفار ان کا عقیدہ یہی ہے کہ قیامت کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے اتنی کہ اتنی بڑی کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کفار کا یہ عقیدہ کتنا کمزور ہے، اسی وجہ سے تو یہ کفر کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کرنا، اور جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا ہیں ان سے ڈرنا۔ جو اللہ پیدا کرتا ہے، پوری اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اگر وہ یہ بنا سکتا ہے تو اس کو ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر شے کا ایک اینڈ ہوتا ہے، تو اس کائنات کا بھی ایک اینڈ ہے، اللہ نے اس کا مقرر کیا ہوا ہے کہ اسے ختم ہونا ہے۔ اور کیوں ختم ہونا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کو جتنا بھی وقت دیا ہے، ان اوقات میں اگر وہ اللہ کا بندہ بن کے اپنا وقت گزار کے رب کے حضور جاتا ہے تو اللہ اس کو ریوارڈ دینا چاہتا ہے، اور مظلوم ہے تو اس کو بدلہ دینا چاہتا ہے، ظالم ہے تو اس کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ ظلم کی کوئی شکلیں جو اس دنیا میں ہو رہی ہیں اور انسان کرتا ہے ایک دوسرے پر ظلم، تو وہ دن انصاف کا ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ انصاف کا دن کا مالک ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں نہیں، وجہ کیا ہے کہ کفر کریں گے تو آزاد رہ سکیں گے، جو دل میں آئے گا کرتے رہیں گے، چاہے جانوروں والی زندگی کیوں نہ ہو، کھائیں پئیں کھائیں، اپنی خواہشات پوری کریں اور سو جائیں۔ لیکن جب اللہ کو ماننا پڑتا ہے
تو اس وقت اللہ کا بندہ بھی بننا پڑتا ہے. اور یہ کافر نہیں چاہتا کہ میں رب کا بندہ بن کے رہوں، میں اپنی خواہش کا بندہ بن کے رہوں، جو دل میں ہے میں وہی کروں. تو اس لیے وہ اس قسم کے عقائد کو اپنی زندگی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں سمجھتا ہے کہ انسان بن جاتا ہے. تو اس لیے انبیاء کرام نے جب بھی آ کے اس قسم کے عقائد ایسے لوگوں کو پیش کیے، ان کا ہم نہیں مانتے. تو کفار کا یہ کہنا کو پیچھے یہی ذہن ہے اور کچھ نہیں، کہ لا تأتین الساعہ، کوئی لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے، صرف اور صرف نہ کوئی دلیل ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. کیسے نہیں آئے گی بھائی؟ ایک شے بنتی ہے، کیا وہ خراب نہیں ہو جاتی؟ کیا وہ ختم نہیں ہوتی؟ کیا واقعی کوئی ایسی شے دنیا میں بنی ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے؟ کوئی انجینئر بھی ایسی شے نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو بنایا ہے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے. تو جب یہ وقت ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی، یہ چیزیں سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی. اسی کو قیامت کہتے ہیں. مگر وہ کہتے ہیں نہیں. تو اصل جو چیز ہے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، پیچھے صرف اور صرف یہ ذہن کار فرما ہے کہ ہم قیامت کو نہیں ماننا چاہتے، اس لیے کہ مان لیں تو اللہ کا بندہ بننا پڑتا ہے، اور ہم اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے. ہم فری برڈ، آزاد پنچھی، کوئی نہ چھیڑے ہمیں، جدھر چاہیں ہم اڑ جائیں، جب چاہیں کسی کو ٹھنگے مار کے کھا لیں، اور جب چاہیں کہیں گھونسلہ بنا کے بیٹھ جائیں. قل کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، کیونکہ اس کا ایک اینڈ ہے. عالم الغیب، وہ کب ہے، کون جانتا ہے اس کو؟ اللہ ہی اس غیب کو جاننے والا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا مقررہ وقت کیا ہے. اللہ نے نبیوں کو نہیں بتایا، فرشتوں کو نہیں بتایا، وہی جانتا ہے بس. وہ تو ایسی ہستی ہے کہ زمین و آسمان کے کسی بھی کونے کھدرے میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی، ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی شے چھپی ہوئی ہو. اور ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ معمولی سی چیز. بعض علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے چونٹی کا انڈا، اس کو ذرہ کہتے ہیں، جو نظر ہی نہیں آتا، بالکل معمولی سا ہوتا ہے. لیکن چلیں اس کو مان بھی لیں تو ایٹم جو ہے، ایٹم یہ بھی ذرہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے آج کل کے دور میں عربی زبان میں ایٹم کو یہی ذرہ ہی کہتے ہیں. تو ایٹم جو ہے نا، ایٹم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ، اس ذرے سے بھی چھوٹا، یعنی ذرہ ہے نا، ذرے سے بھی چھوٹا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایٹم کو توڑیں تو اس سے بھی کئی سینکڑوں ملین کئی اور ایٹم نکل آتے ہیں. پھر اس میں سے ایک کو توڑیں تو اور، پھر اس میں ایک کو توڑیں تو اور. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے ولا اصغر، اور ذرے سے بھی کم تر، چھوٹا. اصغر کا لفظ جو ہے نا یہ اسم تفضیل کا ہے. جیسے اکبر ہے نا سب سے بڑا، اور اصغر سب سے چھوٹا. تو سب سے چھوٹا ذرہ بھی جو ہے نا ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑا ذرہ، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں ہے. کیسی زبردست ہستی اللہ تعالیٰ کی کہ ہر شے کا علم اس نے اپنی روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے، اس طرح کے اللہ تعالیٰ ہیں. اور پھر قیامت کے بارے میں اللہ کو علم نہ ہو، جب وہ معمولی سے ذرے کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اس کا بھی علم اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو قیامت کا علم اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اس نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ وقت، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور کیوں آئے گی قیامت؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے،
وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش، ورزق کریم اور رزق باعزت۔ یہ قیامت اس لیے برپا ہونی ہے بھائی، یہ نہ ہو تو اس دنیا میں ہمارا جینا بے فائدہ، ہمارا رہنا بے فائدہ، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پھر بے مقصد زندگی ہے، بلکہ حیوانوں والی، جانوروں والی زندگی ہے کہ جو جس کو چاہے نوچ لے، بڑا چھوٹے کو، اور کمزور طاقتور کے کا لقمہ بن جائے، جیسا کہ یہ جنگلوں میں ہوتا ہے، یہ جنگل کا قانون نہیں، انسان ہو بھائی، تم عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تمہارے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں، تو اس لیے تمہارے بارے میں یہی فیصلہ ہونا ہے کل قیامت کو کہ تم میں جو ایمان لے آئے تھے، وعملوا الصالحات، اور دنیا میں انہوں نے نیک عمل کیے تھے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، جو ان چیزوں پر ایمان لایا، کیونکہ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہوتا ہے، دل کے یقین کا نام ہوتا ہے، اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں تب مانوں گا، تو ایمان پھر کس کو کہتے ہیں؟ پھر ایمان کا ٹیسٹ کیا ہوا؟ اصل تو یہ ہے نا، یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر میں مانتا ہوں۔ کیسے مانتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا من آیاتی، مجھے مت دیکھو، مجھے میرے دیکھنے کا مطالبہ نہ کرو، مجھے پہچاننا ہو تو اس کے لیے بے شمار نشانیاں میں نے تمہارے ارد گرد رکھ دی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھو، تمہیں میری پہچان ہو جائے گی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بنانے والے انجینئر کو ہم ضرور ملیں؟ ہم تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست چیز بنائی ہے بھائی، بہت کچھ اس میں رکھا ہے، بس ہلکا پھلکا اس کا تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی فلاں صاحب ہیں، انہوں نے ایک کمپنی کھولی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے اپنے انجینئر بٹھا رکھے ہیں، ان سے یہ کام لیتے ہیں، اور بہترین پروڈکشن، صاف ستھری، پتلی، بڑی تیز، کیا کیا کام کرنے والی یہ چیز وہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، بڑی پسند آتی ہے۔ تو بہنی بھائی، دنیا میں بہت کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، میں ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے والدین ہیں، میرے گھر بسنے والے بہت سے اور لوگ ہیں، پھر زمین سے اگنے والی بے شمار چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، کیا کچھ ہے۔ کیا بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یار ایک ایک چیز، ایک ایک پروڈکشن کتنی زبردست ہے، بنانے والا کون ہے اس کا؟ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ یہ شے خود بخود بنی ہو، اور ہم مانتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تو بہن یہ بھی ماننا ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ تو یہ ایمان جو ہے، یہی وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان اپنے رب کو پہچان چکا۔ اللہ تعالیٰ نے بس پہچان کی بات کی ہے، معرفت کی بات کی ہے کہ مجھے جانو، مجھے پہچانو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھو تب مانو۔ تو بہرحال ایمان اور عمل صالح، ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوں گے، بغیر ایمان کے جتنے بھی عمل صالح ہوں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اور عمل صالح کے لیے شرط ہے کہ وہ نیک عمل ہو، نیک سے مراد کہ اللہ یا رسول نے کہا ہو، اپنی طرف سے بنایا ہو، عمل صالح نہ ہو، اور پھر وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جس طرح کیا ہے، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی بول میرے بھی ہوں، تب جا کے یہ عمل صالح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے جو ہیں، اللہ چاہتا ہے قیامت برپا کر کے میں ان کو جزا دوں کہ دنیا میں ایمان کی بنیاد پہ تمہیں اچھا نہیں سمجھا گیا، تم پر ظلم توڑے گئے، تم پر زیادتی کی گئی، تمہیں کفار نے ناپسند کیا، تمہارا جینا دو بھر کر دیا، مگر تم ڈٹے رہے، اور پھر جتنی توفیق اللہ نے دی تم نے عمل صالح بھی کیے۔
تو اولئک لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے باعزت. یعنی جنت میں ان کو جو اللہ نے رزق دینا ہے، ایک ایک شے بڑے عزت کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ وہ پیش کی جائے گی. قرآن مجید کی سورت الدہر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ مناظر بیان کیے ہیں کہ کس طرح یہ رزق پیش کیا جائے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، خادم ہوں گے جنت کے بچے، اور وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، یہ ان کے خادم ہوں گے، آتے جاتے ہوں گے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اگر جنت میں بیٹھے بیٹھے تم ان کو پھیلے ہوئے دیکھو کہ کس طرح آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کس طرح خدمت کر رہے ہیں، یوں محسوس کرو گے جیسے موتی ہیں خوبصورت، جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری جنت میں بکھیر دی ہیں. پھر اسی طرح جب برتن پیش کریں گے، کوئی بھی کھانے، حتیٰ کہ ایک گلاس، اس میں جب پانی ڈالیں گے یا پینے کا کوئی مشروب بھی ڈالیں گے، تو اس مشروب کو فل کر کے نہیں، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ایک خاص حد تک اس کے اندر وہ مشروب ڈال کے بڑے ادب سے پیش کریں گے. ویل ٹرینڈ مخلوق ہے یہ، اور بہترین کھانے ہیں جو جنت کے ہیں. یعنی کھانا بھی خوبصورت، پیش کرنے والی بھی خوبصورت، اور طریقہ کار بھی بڑا اچھا. تو یہ وہ عزت ہے، ایسا رزق اللہ تعالیٰ نے وہاں فراہم کرنا ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، من رجز، سختی کا، علیم، دردناک. لیکن جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو نیچا دکھائیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف دنیا میں نہ کرایا جائے، غیر خدا کا بھی کرایا جائے، عبادت نہ ہو بلکہ ہمارے خداؤں کی بھی پوجا پاٹ ہو، اور وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام نہ پنپے، توحید کو لوگ نہ تسلیم کریں، مشرک بنیں، شرکیہ خیالات ان کے بن جائیں، دین کو لوگ پسند نہ کریں بلکہ مختلف قسم کے جو انسان کے بنائے ہوئے نظریات ہیں ان کو پسند کر لیں. یہ ساری ان کی کوششیں جو ہیں، نیت اگر ان کی یہ ہے کہ ہم دین کو نیچا کر دکھائیں، تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھیں، اولئک لہم عذاب، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، جو انتہائی رسوا کن ہوگا اور انتہائی درد والا ہوگا. یہ سزا ہے ایسے لوگوں کی. تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ میں ہیں، آپ کا مقابلہ ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے کفار جو ہیں مکہ کے وہ کر رہے ہیں. آپ دین کو پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کو پیش کرتے ہیں، وہ لات اور عزا کو پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، مسلمانوں کو یہ سکھاتے ہیں، لیکن وہ لات اور عزا کی قسم کھاتے ہیں. پھر دین کہتا ہے قیامت آئے گی، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں آئے گی. دین کہتا ہے کہ تم مر کے دوبارہ اٹھو گے، وہ کہتے تھے ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ اٹھیں. تو اس قسم کی یہ مقابلے بازی تھی ان کی. تو اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، کر لیں ان کو. پھر ہم نے جب پکڑا، ہمارے پاس آنا تو ہے، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہم قسمیں کھاتے تھے آج، اس وقت ہم سردار تھے اور آج ہم کس قدر ذلیل ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو علم دیے گئے وہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ الذی انزل الیک، کہ وہ قرآن یا وہ وحی جو اللہ کے رسول آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ هو الحق، وہ برحق ہے. یعنی قرآن مجید نے جو کچھ بھی کہا ویسا ہی ہو رہا ہے. قرآن مجید نے مستقبل کی جو باتیں کیں، پیشین گوئیاں کیں، ویسا ہی ہوا ہے. اور ماضی کے جو بھی واقعات ہیں ان کی کتابوں میں یا ان کے ہاں جو چل رہے ہیں، قرآن مجید نے جو کچھ کہا جب وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی برحق ہے. اور جو قرآن مجید عمل کی، عقائد کی باتیں کرتا ہے،
جس کے اندر ٹھوس دلائل ہیں، حجتیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفار کے پاس جو بھی عقیدہ ہے وہ غلط ہے، ان کے پیچھے کوئی دلائل نہیں، تو یہ بھی برحق ہے۔ تو علم جن کے پاس ہے، اوت العلم، جن کے پاس علم ہے، جو علم دیے گئے ہیں، کون سا علم؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اپنی اپنی کتابوں کا علم۔ صحیح عالم جو ہے نا، وہ جب اپنے علم کو جاننے کے بعد اس قرآن مجید کے علم کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا دل بھی یہ کہتا ہے کہ واقعی یہ برحق ہے۔ آج دیکھ لیں، قرآن مجید میں بے شمار ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کو اس وقت بھی بہت سے کفار جو ہیں، جو صاحب علم ہیں، وہ جب قرآن مجید کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اٹ از امپاسبل، امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہماری نئی ریسرچ ہے، آج سے پہلے کسی نے ایسی ریسرچ ہی نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1500 سال پہلے مکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جہاں کوئی ترقی نہیں، کوئی لیب نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ایسی باتیں کر سکے؟ تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ واقعی قرآن مجید ایسا ہے تو پھر مانتے ہیں کہ میرا خیال ہے، کہتے ہیں I think that the source of Jesus and Muhammad was one۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک قطر کے اسکالر ہیں عبد المجید زندانی صاحب، کافی بزرگ، یمن کے ایک اسکالر ہیں عبد المجید زندانی، ان کے نیٹ پہ بڑی خوبصورت قسم کے اس طرح کے لیکچرز موجود ہیں۔ میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ یہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں یونیورسٹیز میں گئے مختلف فیکلٹیز کے ہیڈز جو ہیں اور سائنٹسٹ جو ہیں ان کو ملے، اور انہیں جا کے پہلے تو ایک سوال چھوڑا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ وہ کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے تو یہ تو پہلی بات ہے جو میں نے کہی ہے جس کی وجہ سے مجھے نوبل پرائز ملا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کہی ہو تو کہتے اٹ از امپاسبل۔ اب یہ جو عالم ہے عبد المجید زندانی صاحب، یہ کیا کرتے ہیں کہ انہی کی جو پبلشڈ ڈکشنریز ہیں، انگلش ٹو عربی اور عربی ٹو انگلش، وہ پاس رکھی ہیں انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ ٹرم استعمال کیا ہے، اس کا معنی آپ کی ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے، اور عربی میں اس کا معنی یہ ہے، عربی میں اس لفظ کو یا اس ٹرم کو یہ کہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے بالکل مان گیا۔ یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹرم آج سے 1500 سال پہلے قرآن مجید نے استعمال کی ہو تو کہتے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ آیت کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، ہکا بکا وہ بندہ رہ جاتا ہے۔ اور پھر میں جانتا ہوں وہاں کینیڈا میں ٹورانٹو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر کیتھ مور، تو وہ اتنے متاثر ہوئے، ان کی جو ریسرچ تھی وہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی مختلف سٹیجز ہیں، گروتھ ہے، اس پہ تھی، تو ان کو نوبل پرائز ملا تھا اس کتاب کے لکھنے پر، اور دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ تو یہ اسکالر ان کے پاس پہنچے، انہیں جب بات کی وہ مانے ہی نہ، پہلے تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا، پھر انہوں نے وہ کتاب نکالی قرآن مجید، اس کی پوری ڈکشنری، یہ وہ سب کچھ الفاظ اس کے معنی انہی کی کتابوں سے نکال کے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، سامنے رکھی، بندہ بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں انبلیویبل، انبلیویبل۔ خیر لگتا ہے ایسا کہ فطرت کا اچھا تھا، وہ صاحب علم تھا نا، تو اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا یہ میری کتاب ہے، اسی اسکالر سے کہا آپ نے جو جو آیتیں پڑھی ہیں اور جو جو احادیث پڑھ کے مجھے سنائی ہیں، میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ آیتیں اور یہ احادیث میری اس کتاب میں مختلف جگہوں پہ فکس کر دیں اور اس کو پبلش کرائیں، اور یہ لیٹر، اس نے اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھ کے دیا،
اور وہ کتاب مسلمان اسی اسکالر نے پبلش کرائی پھر. اور آج ماشاءاللہ ہمارے بہت سے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں جن کا ذہن اسلامی ہے، وہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ، ڈاکٹر کیتھ مور جیسا بندہ اس وقت بھی زندہ ہے، وہ اس کا قائل ہے. غیر جو ہے نا وہ قرآن مجید سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہمارا اپنا مسلمان قرآن مجید کو خاطر میں نہیں لاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو صاحب علم ہیں وہ دیکھتے ہیں الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، هو الحق، وہ برحق ہے، واقعی یہ سچا قرآن ہے. باقی ایمان لائیں نہ لائیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی لیب ہو یا آپ کے پاس کوئی مائکروسکوپ ہو. یہ تو بڑا باریک کام تھا جو اس دور میں ہم نے تحقیق کی، اور پھر اس کے بعد یہ ساری سٹیجز جو ہے نا اس کا ہم نے تعین کیا، اس کا ٹائم پیریڈ بنایا. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ تو ان پڑھ تھے. پھر مانتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی بتانے والا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں. تو یہ ہے وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور الحمدللہ اس وقت بھی اگر ہم مسلمان ذرا قرآن مجید میں اپنے اپنے فیلڈ میں، کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی کسی سائنس کے مختلف بہت سے اور ہیں موضوعات ہیں، ان میں کسی بھی چیز میں وہ جو ماہر مسلمان ہے وہ اپنے اس سارے علم کی تحقیق کو اگر قرآن مجید کے غور و خوض میں بھی ذرا تھوڑی سی لگا دے تو اس کو قرآن مجید میں جو کچھ نظر آئے گا اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب کچھ ابھی ابتدا ہے. جو بھی اس دور کی تحقیق ہے یہ ابتدا ہے، اور قرآن یہ 1500 سال پہلے بہت کچھ بتا چکا ہے اس کے بارے میں. اس لیے یہ بات یاد رکھیے. ایک تو یہ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ سائنس کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کہ سائنٹسٹ جو ہے نا وہ اپنی ایک تھیوری پیش کر رہا ہے، وہ انسانی دماغ ہے. اس انسانی دماغ کو اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے برابر نہ کیجیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ سائنٹسٹ جو ہے نا وہ آپس میں بھی اپنی تھیوریز میں اختلاف کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آج اس کی تھیوری صحیح ہے، کل کو دوسرے سائنٹسٹ اس کی تھیوری کو غلط قرار دیتے ہیں اور وہ خود بھی غلط قرار دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن مجید کو سائنس کے ذریعے سمجھیے یہ غلط ہے. ہاں، سائنس کو قرآن مجید کے ذریعے سمجھیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ یہ انسانی علم جو ہے نا آج ہے، اس کے دماغ میں کوئی بات آئی ہے سائنٹسٹ کے، کتنی تھیوریز ہیں جو پہلے پیش ہو چکی ہیں، بعد کے جو لیٹر سائنٹسٹ آئے ہیں ان سب کو غلط قرار دیا ہے. اور یہ سب غلط تھے، یہ الف بے ہی نہیں جانتے تھے. تو اگر پہلے جو غلط تھے ان کے مطابق اگر ہم قرآن مجید کا حتمی معنی تعین کر لیں یا متعین کر لیں تو سوچئے نا، تو بعد میں کیا ہوگا؟ قرآن مجید بھی غلط ثابت ہو جائے گا لوگوں کے اس خیال کے مطابق. جب انہوں نے اپنے ماضی کے کسی بھی سائنٹسٹ کی تھیوری کو غلط قرار دیا اور اس دور میں ہم نے اس کی تھیوری کو قرآن مجید کے ساتھ ہی متعارف کرا دیا اور کہا یہی معنی قرآن مجید کا ہے، تو سوچئے بعد میں اگر سائنٹسٹ اس کی تھیوری کو غلط قرار دیتے ہیں تو قرآن مجید کو بھی غلط قرار دیں گے. اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سائنس آتی ہو. قرآن مجید کو سمجھیے اور پھر اس کی سمجھ کے تحت دوسروں کو پڑھیے، پھر جا کے قرآن مجید جو ہے نا اپنی برتری ثابت کرتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، برحق ہے. لیکن اگر سائنس کے ماتحت اس قرآن مجید کو کر لیا، مختلف علوم کے ماتحت، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر جس طرح وہ تھیوری خراب ہوگی اس طرح قرآن مجید کو بھی لوگ کہیں گے بس یہ بھی کیا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے الحمدللہ قرآن مجید الگ کتاب ہے اور اس کا علم ہے. اس علم کے ماہر ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس قرآن مجید کی برتری ہر دور کے جو بھی علم ترقی یافتہ ہے اس پر قرآن مجید کی برتری ثابت کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَا، اور دیکھیں گے. یہ فیوچر کا معنی بھی ہے. اور دیکھیں گے وہ لوگ اوتوا العلم، جو دیے گئے ہیں علم، الذی انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف،
هو الحق وہی برحق ہے، ویہدی اور وہ رہنمائی کرتا ہے، الی الصراط طرف اس راستے کے، طرف راستے کے، العزیز جو بہت زبردست ہے، الحمید جو خوب تعریف کرنے والا ہے، اس کے راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں لوگ، اور کسی راستے کی طرف نہیں لے جاتا۔ پورے قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بات سمجھا کے رب کی طرف ہلایا جائے۔ اور اللہ کون ہے؟ العزیز جو سب پر غالب ہے۔ کوئی انسان ہو، کوئی اور مخلوق ہو، وہ اللہ سے برتر نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کا ان پر کنٹرول ہے۔ پھر الحمید جو خوب تعریف والا ہے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل ایسا شخص ینبئکم جو خبر دیتا ہے تمہیں۔ کفار ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے، اور تمہیں بتاؤں وہ شخص جو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ رجل کا مطلب یہ عام بندہ ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی ہماری نظر میں اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے جو باتیں پیش کر رہا ہے ان کو پسند نہیں آ رہی، تو ناپسندیدہ انسان جو ہے نا ان کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، ورنہ اللہ نے تو اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وہ تو ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنی سوچ کو جو ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کر لو، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں۔ مگر وہ کہتے ہیں رجل، کوئی بندہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ دیکھا ہے اس بندے کو، هل ندلکم کیا ہم تمہیں بتائیں ایک بندہ جو ہمیں بتاتا پھرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، مزقتم کل ممزق، تم جب قبر میں جا کے چورا چورا ہو جاؤ گے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے، کبھی بھی یعنی ٹوٹا جسم کبھی بھی دوبارہ نہیں بنتا۔ مگر یہ کہتا ہے کہ انکم لفی خلق جدید، کہ تم واقعی ایک وقت آئے گا ایک نئی پیدائش کے ساتھ تم انسان بن کے پھر کھڑے ہو جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ کو، ام بہ جنتن یا اسے کوئی جنون ہے، بل الذین بلکہ وہ جو لا یؤمنون بالآخرۃ نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، فی العذاب عذاب میں، والضلال البعید اور گمراہی میں ہیں دور کی۔ کہتے ہیں یہ جو باتیں کرتا ہے یا تو لگتا ہے کہ اس نے اللہ کے نام سے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نہیں کرتا، اور نہ اللہ ایسے کر سکتا ہے کہ ایک شے ٹوٹ پھوٹ جائے اور دوبارہ وہ زندہ ہو۔ یہ تو اس شخص نے اللہ کے نام سے جھوٹ بول بول کے نا لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کیا ہے، اور ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ اس کا وجود ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو، اور پھر وہ تخلیق بھی نہیں ہو، نیا وجود ہو، اس کا نیا جسم بنے۔ کہتے ہیں یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، اللہ کے نام پہ اس کو استعمال کر رہا ہے مگر ہے جھوٹا انسان، نعوذ باللہ، یا پھر پاگل ہے۔ یہ پاگلوں والی باتیں ہیں، یہ عقل مندوں والی باتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج تک ہم نے کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں اور دوبارہ زندہ ہوں؟ آپ سوچیں نا، یہ پیچھے کیا ہے؟ یہی کہ ہم اگر اس کی بات مانتے ہیں تو پابند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا بندہ بننا پڑتا ہے، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں اور انکار پیچھے ہو رہا ہے، اصل بات یہ کہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے کہ ہم آخرت کو تسلیم کریں۔ اگر کر لیں تو پھر دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنا پڑے گی، پھر اپنی مرضی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کی مرضی چلے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ تو لہذا ہم اس کے پابند نہیں ہونا چاہتے، اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں کہ آخرت آئے گی، اور کمزور سے دلائل ہیں ایسے لوگوں کے پاس محض اپنی تسلی کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذاب یہ عذاب میں ہوں گے،
دنیا میں بھی کفر ایک عذاب ہے، یاد رکھیے. ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے. عذاب اس اعتبار سے کہ انسان جب اللہ کو نہ مانے تو پھر اپنے نفس کی خواہش کو مان رہا ہے، پھر اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، پھر ہر دی ہوئی نعمت، ہر حاصل شدہ نعمت اس کو ہیچ نظر آتی ہے. وہ حل من مزید کا قائل ہوتا ہے، کچھ اور کچھ اور کچھ اور. اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے وہ لوگ. تو ایسے لوگ جو ہے نا آخرت سے بالکل بے نیاز ہو کے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو مزے اڑانا ہے اس وقت اڑا لو، پتہ نہیں دوبارہ مر کے اٹھتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے جب جو کرنا ہے کر لو، وہ کرنا ہے کر لو میں کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. تو یہ اصل چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین میں بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں اچھے اور شریف انسان آرام سے وقت نہیں گزار سکتے. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور کھلی بڑی دور کی گمراہی میں بھی ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں کیا واقعی یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے. افلم یرو، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما، طرف اس کے جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ان نشأ اگر ہم چاہیں، نخسف ہم دھنسا دیں، بہم انہیں، الارض زمین میں، او یا نسقط ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسفن کچھ ٹکڑے، من السماء آسمان سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکل عبد واسطے ہر بندے کے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ انکار تو کرتے ہیں مگر میری ہستی کو نہیں سمجھ پا رہے یہ لوگ. میں نے بتایا میں عزیز ہوں، عزیز، صاحب غلبہ ہوں، میرا غلبہ ہے ہر شے پر، کنٹرول ہے. یہ میرے کنٹرول سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کے آگے اور پیچھے کیا کچھ ہے؟ اور آگے پیچھے کی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان ان سے کبھی بعض اوقات بڑا محتاط بھی ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے، کوئی سامنے سے کوئی شے نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے کوئی شے نہ آ جائے، دائیں بائیں اوپر سے نیچے سے کچھ نہ آ جائے. محفوظ ہوں. معلوم نہیں آپ کو شاید کبھی کوئی ایسے مناظر بھی دیکھا کریں کہ محلات میں رہنے والے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، جب انہیں اپنے گھر سے نکل کے ذرا تھوڑا سا پیدل چل کے بھی جانا پڑے نا گاڑی تک، اکیلے، گارڈ نہ ہو، کیونکہ وہاں گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے اندر اس کا گھر ہے، اور اس گھر سے نکل کے وہ ادھر ادھر جانا چاہتا ہے یا گاڑی تک جانا چاہتا ہے، تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے نا، یوں چلتا ہے تو ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے اوپر نیچے پیچھے کوئی ہے تو نہیں، کوئی چھپا تو نہیں بیٹھا، باوجود اس کے کہ گھر کی چار دیواری ہے، گارڈز بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ خوف ہے کہ میں اپنے گھر سے نکل کے گاڑی تک جو جا رہا ہوں تو یہ راستے میں یہ جو پارک ہے یا یہ جو پگڈنڈی ہے یہ میں کراس تو کر رہا ہوں، کہیں درخت کے پیچھے اوپر اس کے اندر یا کوئی چھپا نہ بیٹھا ہو. تو اس طرح چھپ چھپ کے وہ اپنے ماحول میں بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اسے خوف ہوتا ہے. کوئی شے آ تو نہیں رہی، کوئی ٹکرا تو نہیں جائے گی، کوئی پیچھے پڑ تو نہیں جائے گا، کوئی مار تو نہیں دے گا مجھے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، پھر ڈر کس چیز کا؟ کیا بندہ یہ نہیں دیکھتا اپنے آگے اپنے پیچھے آسمان سے یا زمین سے کوئی شے بھی آ جائے، کیا اس کو یہ ڈر نہیں لگتا؟ ڈر رہتا ہے ہمیشہ. تو بے خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ ڈر رہتا ہے تو پھر سوچیے یہ کس کا ہے؟ کوئی بلاؤں کا، مصیبتوں کا؟ نہیں.
اس کنٹرول کا کہ جس پر اس شخص نے کنٹرول کرنا چاہا اس کے اوپر بھی ایک اور کنٹرولر ہے. یہ اس کا ڈر ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ یہ وسائل ہم نے تو استعمال کر لیے، مگر کوئی قدرت کا ایک ایسا نظام اس دنیا میں موجود ہے جو ان تمام وسائل کو، سیکیورٹی کے جتنے بھی وسائل ہیں، ان تمام کی حدود پھلانگ کے میرے طرف آ سکتا ہے اور مجھے ختم کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم دھسا دیں انہیں زمین میں، یعنی جہاں یہ بیٹھے ہیں، جہاں یہ چل رہے ہیں، جہاں یہ رہتے ہیں، اسی زمین کو ہم نیچے بٹھا دیں اور یہ اس گھر سمیت سب کچھ سمیت زمین کے اندر غرق ہو جائیں. ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر کچھ ٹکڑے آسمان سے. یہ سونامی آیا تھا، آپ دیکھیں نا اس کا کیا اثر تھا. سونامی جو آیا تھا کہاں سمندر کے اندر کہیں دور جا کے کوئی زمین کی تہ میں ایک زلزلہ سا آیا، وہ پھٹی کچھ ہے ایسی زمین کہ پانی جو ہے نا، جو سمندر کا اوپر جو تھا وہ ایسا اچھلا کہ اس کی جو لہریں تھیں وہ 50 فٹ اونچی تھی اور اس کا رخ شہر کی طرف تھا، اور یہ لہریں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، میلوں پھیل گئیں 600 میل کی رفتار سے، یعنی 600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ پانی دوڑا ہے، چلا ہے لہروں سمیت. اور کنارے پر کھڑے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پانی آ رہا ہے، اور ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے ہیں کہ چلیں، میرے خیال ہے ہم نکل چلیں یہاں سے، ہمیں اطلاع دینی چاہیے. لیکن اطلاع ہو، چلنا ہو، سب رہ گیا. اور پانی اتنی تیزی سے آیا کہ اس نے بڑی بڑی جو ہائی رائز بلڈنگز تھیں ان کے اندر بھی گھس کے، کئی 100 فٹ اونچی جو بلڈنگ تھی انہی کے اندر گھس کے، اندر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہیں سے زمین بلڈنگ بھی گرائی اور ان کے وجود کو بھی ختم کر ڈالا. گاڑیاں، جہاز، بلڈنگز، سڑکیں، کوئی شے ایسی نہیں تھی جس کو اس نے زمین سے نہ اکھاڑا اور اب بہا کے نہ لے گیا. وہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز. اللہ فرماتا ہے کیا وہ کس چیز سے بے خوف ہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اپنے آپ کو؟ ہمارے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اوپر کون ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ہم ان پر کچھ ٹکڑے آسمان سے. آسمان سے بھی کچھ چیزیں اللہ گرا سکتا ہے، کوئی تارے جو ہیں ان کو توڑ دے. اور آسمان سے کہتے ہیں کہ لوہا جو ہے نا، بعض اوقات یہ سیارے جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ ٹکڑے جو ان کے ہوتے ہیں، تو وہ ٹکڑے ہو کے جب زمین کی طرف آتے ہیں تو ایک بڑا زبردست قسم کا شرارہ ہوتا ہے، وہ آگ لے کے زمین کی طرف آتا ہے اور ایسی جگہ جا کے گرتا ہے کہ زمین میں وہاں اس علاقے میں زلزلہ بھی آتا ہے اور زمین کے کئی فٹ اندر گھس جاتا ہے. اور جس کو بعض اوقات انسان جو ہے نا زمین کھود کے اس کے اندر سے وہ لوہا نکالتا ہے، کہتے ہیں یہاں بڑا زبردست، یہاں مائنز ہیں، یہاں بڑے خزانے دفن ہیں. تو ہوتا یہ ہے، تو یہ ٹکڑے جو ہے نا آبادی پہ اللہ گرا دے، کوئی بچے گا؟ شہر کے شہر ختم ہو سکتے ہیں. ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بھی البتہ بڑی نشانی ہے. کس کی نشانی؟ اللہ کی پہچان کی، کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، اس کو ماننا پڑے گا ہمیں. لکل عبد، واسطے ہر بندے کے، منیب، جو رجوع کرنے والا ہے، جو رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس پوری کائنات پر کنٹرول ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہے. وہی زبردست ہستی ہے، وہی الہ واحد ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کے اختیار اور بادشاہت کو تسلیم کرنا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اب مثالیں اللہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، منا، اپنے پاس سے، فضلا، فضل،
یا جبالو اے پہاڑوں، اوبی تسبیح دہراؤ، معہو ساتھ اس کے، والطیرہ اور پرندوں کو بھی، وَأَلَنَّا اور نرم کیا ہم نے، لہو اس کے لیے، الحدید لوہا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک فضل یہ عطا کیا کہ ہم نے ان کو بادشاہت دی، وہاں ایک بڑا فضل یہ بھی تھا کہ ہم نے ان کو نبوت دی۔ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ایک اور فضل یہ بھی دیا کہ یا جبال اویبی، کہ داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑی خوبصورت ہم نے آواز دی، زبور دی، مناجات وہ کرتے تھے اپنے رب کی، اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ۔ کیا ان کا انداز تھا، کیا سوز تھا کہ وہ جب پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے تو پہاڑ تک ان کے ساتھ جھومتے تھے، پہاڑوں کے اندر سے تسبیح پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اتنا اثر ہوتا تھا ان کی اس گفتگو کا یا اس تسبیح کا کہ ایک غیر جاندار مخلوق جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور والطیر اور پرندوں کو بھی، پرندہ بھی اڑتے اڑتے سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آواز سن کے وہ بھی جھومنے لگتا اور اپنی پرواز کو روک لیتا اور سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا۔ یہ کم فضل ہیں، بہت بڑے فضائل ہیں جو داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں آتینا داؤد منا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے یہ سب چیزیں عطا کی تھیں، ان کا کمال کوئی نہیں تھا۔ اس مقام تک اگر وہ پہنچے ہیں تو یہ ہماری مہربانی تھی۔ ہم نے ایک انسان کو جو عام انسان تھا، جو فوجی تھا، ایک فوج کا معمولی سپاہی تھا، وَقَتَلَ داؤد جالوت، یاد ہے نا کہ اس لڑائی میں داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جالوت کو قتل کیا، طالوت کی فوج کے ایک ادنا سے سپاہی تھے، اور پھر اس کے بعد یہی داؤد بعد میں آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ تو یہ داؤد کو سب کچھ دینے والے ہم ہیں، ان کو ایک عام انسان سے اٹھا کے اس بڑے مقام پہ لانے والے ہم ہیں، ورنہ داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ان کی آواز میں اتنا سوز کبھی نہ ہوتا کہ ان کی آواز سے متاثر پہاڑ بھی ہوتے اور پرندے بھی ہوتے اور وہ بھی رب کی تسبیح بیان کرتے، اور سارا ماحول ایسا بن جاتا کہ جس میں انسان کھڑا ہو تو اس کو یوں محسوس ہو جیسے کوئی بہت بڑا آڈیٹوریم ہے، میں اس میں آیا ہوں اور ہر طرف سے بڑی خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں رب کی تسبیح کی۔ جبکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں، اس میں سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رب کی تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر سے بھی آواز آتی ہے تسبیح کی، اور اسی طرح پرندے بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم ہی نے نرم کیا ان کے لیے لوہے کو، یعنی لوہا جو کتنی سخت چیز ہے، اور اس دور میں جب کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی شاید نہ ہو جیسے آج کل ہم تصور کرتے ہیں کہ آج کا دور بڑا زبردست ہے، جبکہ پچھلے دور کی ٹیکنالوجی کو اگر دیکھیں تو ہم اس تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہم پڑھا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک بڑی پہاڑی راستہ ہے، درہ ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پہ انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں نصب کی، لوہے کی، پھر ان کے لیے سیسا پگھلایا، سیسا پگھلا کے اوپر جا کے وہاں سے اس کو انڈیلا، اور اس کی ایک ایک درز بند کی۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس دور میں ان کے پاس کون سی وہاں ایسی فیکٹری تھی کہ انہوں نے اس سیسے کو پہلے پگھلایا، اور سیسا ایک لمحے کے لیے بھی درجہ حرارت سے ذرا کم ہو جائے تو فوراً جم جاتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے اوپر لے جانا اور اوپر جا کے اس کو انڈیلنا، ایک معمولی ٹیکنیک ہے، معمولی ٹیکنالوجی تھی، یہ آج تک تو پیدا نہیں ہو سکی، اور اتنی مضبوط دیوار کہ آج تک اس میں کوئی سوراخ، معمولی سا سوراخ جو ہوا ہے، ابھی مزید سوراخ نہیں ہو سکا۔
یہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بھی نرم کیا۔ کیا مطلب؟ وہ لوہے کو جب ہاتھ میں لیتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بالکل موم کی طرح مولڈ کرتے جاتے تھے، جو بنانا ہوتا وہ بناتے جاتے تھے۔ در کف داؤد آہن موم کرد، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں لوہے کو موم کر دیا، وہ جیسے چاہتے تھے اس کو مولڈ کرتے جاتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے فوجیوں کی زرہیں بنائیں۔ اور احادیث بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہی پیشہ تھا، اور یہی قمیضیں بناتے تھے، اسی کو بیچتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی کام یہ کیا کہ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں جب بھی لوہا آتا تو اس کو مولڈ کر لیتے تھے، جو شے بنانی ہوتی اس کو موڑ کے بنا کے تیار کر دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں النا، ہم نے یہ کام کیا۔ داؤد علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں تھا، ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دیکھا نا کتنا کنٹرول ہے، کائنات پہ بھی ہے، انسانوں پہ بھی ہے، اور انسانوں میں جو سب سے بڑھ کر اس دور کا انتہائی نیک اور معزز انسان ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو انعمل سابغات، کہ بناؤ کشادہ زرہیں، وقدر، اور اندازے پر رکھو فی السردی، حلقے میں۔ تو لوہے کو ہم نے ان کے لیے اتنا نرم کیا، ہم نے ان کو خود پھر یہ ٹیکنیک بھی سکھائی کہ آپ اس نرمی یا اس آرٹ کا کیا فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑی کشادہ کھلی کھلی زرہیں بنائیں۔ آپ زرہ جانتے ہیں نا کہ مجاہد جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو صرف اس نے خالی قمیص نہیں پہنی ہوتی، اس نے اپنے اوپر لوہے کی ایک قمیص پہنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخالف اگر اس پر وار کرتا ہے تلوار کا تو یہ لوہے کی زرہ جو ہے نا اس کے تلوار کو بیکار کر دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں یہ تکنیک سکھائی کہ وہ کشادہ زرہیں بناتے تھے لوہے کی، اور جب بناتے تھے تو یہ بھی ہم نے ان کو سکھایا کہ وقدر فی السد، اور اندازے پر رکھو حلقے کو، یا حلقے میں۔ حلقہ کیا ہے؟ یعنی ایک حلقہ یوں بنایا، دوسرا یوں بنایا، تو اس کو اس کے اندر یوں فکس کرنا ہے، زرہ جیسے ہوتی ہے نا، تو اس کو اس طرح فکس کرنا ہے۔ قدر فی السرد، اس طرح فکس کرنا ہے کہ یہ جو اس کا کنارہ ہے نا یہ ابھرا ہوا نہ ہو کہ جسم کو لگے یا ہاتھ لگے تو کاٹ دے، جسم کو لگے تو تکلیف ہو، بلکہ قدر فی السرد، یعنی اس کا ایک ایک جوڑ جو ہے نا وہ ایسے بنا دیں کہ وہ بالکل سموتھ سا ہو، اس پہ ہاتھ پھرے یا جسم کو لگے تو جسم کو نہ تکلیف دے اور نہ جسم کو کاٹے۔ اس طرح وہ بناتے تھے۔ بہترین ٹیکنیک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو سکھا دی، اور یہ حکم دیا کہ آپ اس طرح ہی کیجیے۔ طریقہ بھی سکھایا کہ زرہ کیسے بنانی ہے، اور پھر اس کو بنانے کے بعد اس کی جو وہ پروڈکشن جو ہے نا وہ کتنی زبردست ہو، ایک کلاس کی، کہ جو بھی لے وہ یہ کہے کہ ہاں یہ فکس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم کو تکلیف دینے والی بھی نہیں ہے۔ ورنہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے یعنی اس طرح کھونٹے ہوں اور ان کو ملاتے ہوئے بھی بڑا وقت لگتا ہے اور ان کو ٹھیک کرتے ہوئے وقت لگتا ہے، لیکن وہ آرام سے پھیر کے اس کو بالکل سموتھ سا کر دیتے تھے۔ تو اس طرح یہ ان کا شغل تھا، پیشہ تھا، اور یہی ان کی ذریعہ آمدنی تھی۔ یہ ساری نعمتیں سکھانے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَعْمَلُوا صَالِحًا، ہم نے داؤد علیہ السلام فرمایا کہ عمل کرو نیک۔ نیک عمل کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، اللہ اور دے گا۔ یہ کچھ نیکی اور بھلائی تھی تو اللہ نے مہربانی کی نا، یہ سارا آرٹ سکھایا، یہ ساری نعمتیں دے دیں، یہ سارے مراحل آسان کیے، تو وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرنا، انی بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ہاں دھیان کرنا۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کیا الریح، ہوا کو، غدوہا، صبح کا چلنا اس کا، شہرن، ایک ماہ کا، ورواحہا، اور شام کا چلنا اس کا، شہرن، ایک ماہ کا۔ پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ہم نے بہت کچھ عطا کیا۔
وہ بھی ہمارے بندے تھے، دینے والے ہم تھے۔ اللہ اپنے احسانات، اپنے کمالات کو بیان کر رہا ہے۔ انسانوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے پر مہربانی کرتا اور اپنے کمال کا مظاہرہ کرتا تو لوگ اس ہستی کو نہیں دیکھتے کہ اس کی بڑائی کو ہم تسلیم کریں، بلکہ اس کو اٹھا کے خدائی کے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والے ہم ہیں، ہمیں مقام دو۔ مگر انسان کیا کرتا ہے؟ اس انسان کو مقام دے دیتا ہے جس پر اللہ نے اپنے انعامات کیے ہوتے ہیں۔ وہ دینے والے کو نہیں دیکھتے، بلکہ جس کو دیا گیا اس کو دیکھتے ہیں، یہ کہ پہنچی ہوئی شخصیت۔ ولی سلیمان، اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی سن لو کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، نبی زادے تھے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں نبوت عطا فرمائی وہاں بادشاہت بھی، اور انہوں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی دنیا میں ایک دعا کرنے کا چانس اللہ دیتا ہے، تو ہر نبی نے دنیا میں اپنے لیے ایک دعا کی۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے کیا کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے سٹور کر لیا ہے، میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد وہ حکومت کسی کو نصیب نہ ہو۔ اب وہ حکومت کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ کیسی حکومت ہم نے عطا کی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا کسی کے کنٹرول میں آتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو اوپن چیز ہے، اس کی تو گرپ بھی نہیں ہو سکتی۔ مگر اللہ فرماتے ہیں میں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ یعنی کیسی مخلوق ہے جس کو پکڑا نہیں جا سکتا، پکڑا نہیں جا سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہ غدوہا شہر، صبح کا چلنا اس کا ایک ماہ کی جو مسافت ہوتی تھی، وہ صبح اس ہوا کے دوش پہ بیٹھتے اور ہوا اس کو صبح صبح لے جاتی اتنی دور کہ شام تک وہ اپنا کام کر کے جب واپس آتے تو ایک عام آدمی اگر جاتا کسی سواری پر اس کو 2 ماہ لگ سکتے تھے آنے اور جانے کے۔ مگر یہ ہوا ایسی تیز چلتی تھی ان کو لے کے کہ 1 ماہ کی مسافت وہ طے کر کے آدھے دن کے اندر اپنا کام کر کے پھر شام تک وہی ہوا ان کو واپس بھی لے آتی تھی۔ یہ اس دور کا ایک جہاز تھا، اوپن جہاز، جو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے نصیب کیا بائی ایئر۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام بائی ایئر یہ سفر کرتے تھے اس دور میں۔ یہ آج کا یہ لفظ ہے نا، بائی ایئر میں جا رہا ہوں، کتنا عجیب لگتا ہے، کتنا مروب کن لگتا ہے، دوسرے کو مروب کر رہے ہیں جی۔ لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی۔ سلیمان علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی ہیں، شام کی حکومت، شام ملک شام جو ہے وہاں ان کی حکومت ہے، وہاں کے بادشاہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا ان کے کنٹرول میں دے دی کہ آپ اس کا جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جدھر چاہیں یہ آپ کو اڑا کے لے جائے گی اور واپس بھی لے آئے گی، اور آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ اب یہاں جہاز کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی اس کے ہوا کے ارد گرد ان کے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمرہ بنا دیا تھا کہ جس میں وہ بیٹھ کے آرام سے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کے چلتے جاتے تھے، تیرتے جاتے تھے، ہوا ان کو لے جاتی تھی اور واپس آ جاتے تھے۔ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوا ہے تو اتنا ہوتا تھا کہ ان کا جو اپنا تخت تھا وہ اس تخت پہ بیٹھ جاتے تھے، اور اپنے ساتھ جو مشیر ہوتے تھے کام کرنے والے ان کو بھی ساتھ بٹھا دیتے تھے، ہوا کو حکم دیتے چلو بھائی لے چلو ہمیں وہاں،
ہوا اٹھاتی لے جاتی تھی، چلو واپس، ٹھیک ہے، کام بھی ہو گیا، کنٹرول بھی ہو گیا، پوری حکومت، پوری سلطنت پہ پورا کنٹرول ہے. کیا بادشاہت ہے، کتنی زبردست ہے. پھر اس کے بعد وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے ان کے لیے چشمہ پنگلے ہوئے تانبے کا، پگھلا ہوا تانبا، اس کا چشمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہا دیا. تو اس تانبے، پنگلے ہوئے تانبے سے وہ کیا کرتے تھے، بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے. آگے آ رہا ہے. تو یعنی ان کو تانبا جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے لیے کوئی بڑی فیکٹری لگائیں اور اس میں بہت بڑا چلر لگا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں بہت بڑی کوئی پھٹی ہو جس میں یہ تانبا ڈال دیا جائے اور وہ پگھلا ہوا باہر نکلے تو فوراً اس سے کوئی نہ کوئی چیزیں بنا لی جائیں. اللہ فرماتے ہیں ان تمام سے بے نیاز کر کے ہم نے ان کے لیے زمین کے اندر سے ایک چشمہ نکال دیا جو پگھلے ہوئے تانبے کا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ، اور پھر جنوں میں سے مَن يَعْمَلُ، جو کام کرتے تھے بین یدیہ، اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے اذن سے. اللہ فرماتے ہیں جنوں کو بھی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا. جیسے اوپر فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یہاں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الْجِنِّ، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو بھی ہم نے کیا کیا تھا، کنٹرول میں دے دیا تھا. اور ان کا کنٹرول ایسا تھا کہ وہ اپنے سامنے اپنے کام کراتے تھے. مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، بڑے بڑے جن ہوتے تھے. عفریت جن جو ہے وہ ان کے اپنے دربار میں بیٹھتا تھا، بڑے سے بڑا جن جو تھا وہ بھی مسخر تھا. اسی نے کہا تھا نا کہ میں ملکہ سبا کا، یعنی بلقیس کا جو تخت ہے وہ لے آ سکتا ہوں اتنی دیر میں کہ آپ بیٹھیں، کھڑے ہوں، کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. جن اس قدر قابو میں تھے، مسخر کر دیے تھے. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، بڑے بڑے کام لیتے تھے جو انسانی بس میں نہیں تھے، ان سے لیتے تھے کام. اور یہ سب کیا ہوتا تھا، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو سرکشی کرتا ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے. یہاں عن امرنا کا مطلب کیا ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو اللہ نے فرمایا ہمارا حکم تھا، کیونکہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کام کروائیے ان سے. تو جو وہ حکم دیتے تھے وہ ایک قسم کا ہمارا تھا. تو جو بھی ہمارے حکم سے ذرا ادھر ادھر ہوتا، باغی بنتا یا سرکشی کرتا، میں نہیں کرتا، یا سلیمان کچھ کہیں وہ کچھ اور کرتا، تو نذقہ من عذاب السعیر، ہم چکھاتے تھے اس کو عذاب سے بھڑکتی ہوئی آگ کے. تو بھڑکتی ہوئی آگ کا ایک شعلہ اس کو کوڑے کے طور پر مارا جاتا تھا، جس سے اس کو اپنے ماں باپ یاد آ جاتے تھے. تو یہ جن کیا کرتے تھے، یعملون لہو، وہ کام کرتے تھے ان کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے، سلیمان جو چاہتے، من محاریبہ، بڑی بڑی عمارتیں، محراب کی جمع ہے، و تماثیلا، اور مجسمے، و جفان، اور لگن، کل جوابی، حوض کی طرح، و قدور، قدر کی جمع ہے، جفنا کی جمع ہے جفان، اور تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور محاریب محراب کی جمع. ٹھیک ہے. تو بڑی بڑی عمارتیں، و تماثیل، اور مجسمے، و جفان، اور لگن، کل جواب، حوض کی طرح، و قدور، اور دیگیں، راسیات، گڑی ہوئی. تو یہ جن تھے، ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے، ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے. اب یہ عمارتیں کیا ہیں، یہ قابل غور چیز ہے. وہ عمارتیں کیا ہیں، یہ جو پیرامڈز ہیں نا، اہرام مصر، ان کے بارے میں بہرحال اکثر جو ہمارے مورخین ہیں یا انجینئرز ہیں، تاریخ دان لوگ ہیں، ان کی اسٹڈی یہی ہے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا، میں خود گیا ہوں وہاں، میں نے دیکھا ہے پیرامڈس پہ، میں چڑھا بھی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے ان کو.
یعنی بلا شبہ میں بتا رہا ہوں کہ کم از کم نا ایک پیرامڈ کی جو یعنی یہ پیرامڈ ہے نا، اگر یہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ میرے قد سے بھی بڑی تھی، 8 فٹ 10 فٹ چوڑے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد لمبے اس سے دگنے کر لیں اسے، تو یہ پیرامڈ جو ہیں ان کے پتھر جو ہیں نا اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، کہاں سے کاٹ کے لائی گئیں، کیونکہ اس کے ارد گرد کہیں پہاڑوں کا وجود ہی نہیں ملتا، ادھر صحرا ہے سینا اور دوسرا میدانی علاقہ ہے۔ مصر ایک زرعی ملک ہے، میدانی علاقہ ہے، تو اس پورے میدانی علاقے میں کہیں پہاڑ نظر نہیں آتے، تو یہ کہاں سے کاٹ کے لائے گئے، کیسے لائے گئے؟ کیا انسانوں کا کام تھا کہ اتنی بڑی سلیب جو ہے پتھر کی وہ اتنی دور سے اٹھا کے لائیں اور کاٹی بھی بالکل سیدھی، بالکل برابر سی کاٹی ہوئی ہے، جیسے یہ ٹیبل ہے نا بالکل اسی طرح اس کے کنارے ہیں، اسی طرح سیدھی کٹی ہوئی ہے۔ کس نے یہ کام کیا؟ تو اس لیے ان کو دیکھ کے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی فرائض کا کام ہے، یہ کوئی انہی کا کام لگتا ہے کہ جنوں کا کام، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی یہ کوئی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جن کو بعد میں فرعون نے اپنی پراپرٹی بنا لیا۔ تو یعملون لہ ما یشاء من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں وہ بناتے تھے، وہ تماثیل اور مجسمے بناتے تھے۔ یہ تمثال کیا ہے؟ یا مجسمے دو معنی ہیں اس کے، ایک تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں مجسمہ بنانا جائز تھا، لیکن اس کو اکثر علماء نے رد کیا یہ کہتے ہوئے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ تو یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، نہ کہ مجسمہ سازی کی جائے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مجسمے انسانوں کے نہیں تھے، غیر ذی روح چیزوں کے تھے، یعنی ایسے وہ مجسمے ہوتے تھے کہ جس کو آپ یوں کہہ دیں کہ جو انسان نہیں تھے، روح چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وہ شکلیں بنا لیتے تھے اور گھڑ لیتے تھے ان کو خوبصورتی کے لیے، اور وہ گھروں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو اپنا محل ہے اس میں، اور اس طرح اور بہت سی چیزیں تھیں، بہت سے مقامات تھے، ان میں یہ رکھے جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا اپنا جو محل تھا جس کا تذکرہ ہم پڑھا ہے کہ جس کا فرش بھی جو تھا نا شیشے کا تھا، اور ایسا چمک رہا تھا کہ کوئی بھی اس میں پاؤں رکھے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے یہ تو پانی ہے جو چل رہا ہے، اور میں اپنا پاؤں پانی میں رکھنے والا ہوں۔ جیسے وہ بلقیس ملکہ آئی تھی نا، تو اس کو کہا نا آؤ ادخل الصرح، آؤ ذرا محل میں داخل ہو، تو وہ محل میں جب داخل ہونے لگی تو اس نے دیکھا کہ یہ فرش ہے ایسا، تو یہ تو مجھے پانی میں لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنی ذرا تھوڑی سی پنڈلیاں کپڑے اوپر اٹھا لیے اور اپنا جب پاؤں رکھا تو اس نے یہ تو پانی نہیں، یہ تو کچھ اور ہے۔ ایسی زبردست ٹیکنالوجی تھی اس دور کی جو کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے محل میں بھی استعمال کی گئی، تو پورا محل شیشے کا تھا۔ تو یہ ہے محاریب، تماثیل، جفان، بڑے بڑے لگن وہ بناتے تھے۔ لگن کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے برتن، کل جواب، حوض کی طرح۔ یہ کیوں بناتے تھے؟ بعض روایات میں یہ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے چونکہ یعنی انڈر جن بھی تھے، تو جنوں کی کھانے کے لیے یا اپنی فورسز جو تھیں جو انسانوں کی تھی، اور اسی طرح پرندے کی بھی تھی، جنوں کی بھی ہوتی تھی، ان کے لیے الگ الگ یہ بڑے بڑے انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو اپنا مزاج تھا مہمان نوازی کا، اس کی خاطر انہوں نے یہ سب بنایا کہ ایسے مجاہدین کو جو دین کی خاطر میرے ساتھ ہیں اور میرا حکم مانتے ہیں، تو ان کے دل رکھنے کی خاطر ان کی عزت افزائی کے لیے کچھ اس طرح کا بندوبست کیا جائے کہ جب سب کو بلایا جائے تو ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ کے بڑے باعزت طریقے سے کھانے کھائے۔
یا اس کو محسوس ہو کہ واقعی ہمارے لیے کوئی اچھا بندوبست کیا گیا. پھر وقدور الراسیات، اور وہ ہانڈیاں بناتے تھے جو زمین میں گڑی ہوئی ہوتی تھی، یعنی پہاڑوں کو تراش کے ایسے تراشتے تھے کہ ہانڈی بن جاتی تھی لیکن وہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جدا نہیں ہے. یہ سب کام ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب بھی ہمارے حکم سے ہو رہا تھا، ہم نے ہی یہ مسخر کر دیے تھے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے. یہ سب چیزیں، جن، پرندے، کام، ٹیکنیکس، سب کچھ ہم نے سکھا دی تھیں. اور ہم نے کہا اعملوا آل داؤد شکراً، اے آل داؤد شکر کرنے کے لیے عمل کرو. جو کام کر رہے ہو اس لیے نہ کرو کہ تم نے دوسروں پر اپنا روب ڈالنا ہے کہ میں بڑا زبردست بادشاہ ہوں. نہیں، اس لیے کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق دی، تو نے مجھے یہ مقام دیا، تو نے میرے لیے سارا بندوبست کر دیا، یہ سب چیزیں مسخر کر دیں جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تیرا شکر. تو شکر کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرو تو شکر کرنے کے لیے کرو. کتنی زبردست نصیحت ہے، اور یہی ہمیں بھی کی گئی ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں. دیتا میں ہوں، بہت نعمتیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ملتی ہیں ان کو، حتیٰ کہ ان نعمتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عہدہ مل جاتا ہے، ان نعمتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شہرت مل جاتی ہے. لیکن جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر شہرت کے لیے، عہدے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا، اس کی شکر گزاری کے لیے نہیں کیا جاتا. تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور ناشکری کی جائے تو اللہ پھر ایسی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. فلما قضینا، پھر جب مقرر کیا ہم نے، اب اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ، جن، ہوا، پرندے سب اس کے تابع، سب کنٹرول میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر جب مقرر کیا ہم نے علیہ، اس پر، الموت، موت کو، ما دلہم، نہ خبر دی ان کو، علی موت ہی، اس کی موت کی، الا مگر، دابۃ الارض، کیڑے نے زمین کے، تأکلو، جو کھاتا رہا، من سأتہ، ان کا عصا. اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا نبی، ان کی موت کا جب ہم نے فیصلہ کیا اور ان کو موت جب آئی تو اس کی موت کی اطلاع کسی کو نہ ہو سکی سوائے زمین کے کیڑے کے. تأکل من سأتہ، وہ اس کا عصا اندر سے کھاتا رہا. تو اس نے اندر سے کھا کھا کے اس عصا کو جب کھوکھلا کیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بوجھ وہ عصا نہ اٹھا سکا اور وہ کریک ہو گیا، اور کریک ہوتے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی زمین پہ آ گرے. تب جا کے لوگوں کے علم میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جنوں سے کام کرا رہے تھے، اور اپنی، جیسے بھی پڑھا ہم نے کہ اپنے سامنے وہ کام کراتے تھے. تو وہ جن جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے، تو سلیمان ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ایک عصا ہے اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اور جن سمجھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام مسلسل ہماری نگرانی کر رہے ہیں، لہذا کرو کام کرو کام کرو کام کر رہے ہیں. اور ادھر اللہ فرماتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی. کتنا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا. ورنہ حضرت سلیمان کی بادشاہت کو زمین کا کوئی بادشاہ چیلنج کر سکتا تھا؟ ایک کا علم ہوا تو وہ بھی غلام بن کے واپس آ گئی جناب ہم نے مان لیا آپ کی بادشاہت کو. تو اتنا بڑا بادشاہ اس شہنشاہ کے آگے بالکل بے بس ہو گیا. تو ان کو ہم نے موت دی، اور وہ ٹھوڑی کے نیچے اپنی لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑے ہیں. جن کام کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں چیک کر رہے ہیں. اب وہ کام کرتے جا رہے ہیں، سلیمان آئے کھڑے ہیں. لیکن اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کے اندر ایک دیمک لگا دی،
وہ دیمک آہستہ آہستہ اس لاٹھی کو اندر سے کھاتی رہی. کچھ وقت تو لگا ہوگا نا، کئی دن لگے ہوں گے، مگر یہ کئی دن تک کسی کے علم میں نہیں آیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. اور جب بالکل لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہ رہی تو وہ کریک ہو گئی. جو یوں کریک ہوئی، ٹوٹی، تو سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر نیچے آ گرے. اسی فرمایا فلما خر، پھر جب وہ زمین پہ گرے تو تبینت الجن، واضح ہو گیا جنوں کو، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ ہوتے غیب کو جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اتنی مدت تک اس رسوا کن عذاب میں نہ ٹھہرتے. یعنی ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ سلیمان فوت ہو گئے ہیں. تو جن بھی غیب نہیں جانتے. سمجھ آ رہی ہے؟ جن میرے قابو میں ہے، فلاں کے قابو میں جن ہے، اس سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کام کروا لیجئے، لیکن یہ ہر ایک کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. تسخیر جن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا تو ذکر کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا بھی ذکر کرتا ہے، مگر وہ تسخیر ایسی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جن سے کوئی کام لیتے ہوں، بلکہ تسخیر اخلاق کی تھی. آپ فرماتے ہیں حدیث میں، آپ فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. فرشتہ اس کو اچھے کام کی رہنمائی کرتا ہے اور شیطان اس کو برے کام کی. تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے یہ؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے اور ایک جن شیطان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان جن پر غالب کر دیا ہے، اب وہ مجھے سوائے اچھائی کے کوئی اور حکم نہیں دیتا. ہے اخلاقی فتح، یہ اخلاقی جیت ہے. بس یہ اخلاقی تسخیر ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں پتہ چلتی ہے. آج تو ہر دوسرا شیخ جو کہتا ہے میرے پاس جن ہے، میں اس سے کام لیتا ہوں. اور بھئی یہ مخلوق اس لیے نہیں بنائی گئی، اور نہ ہی ان کو یہ کہا گیا کہ تم انسانوں کے لیے مسخر ہو جانا. یہ تو خیالات ہیں. آپ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اچھے انسان بن جائیں، وہ جن آپ کو اچھی باتیں کرے گا، بس اور کچھ نہیں کرے گا. اور اگر برے سے برا انسان بن جائیں تو وہ آپ کو اپنے سارے کرتب دکھا دے گا اور آپ سے بھی وہی کام کرائے گا. بس اس حد تک ہے، اس سے آگے نہ بڑھیں. تو فلما خر، پھر جب سیدنا سلیمان علیہ السلام گر گئے تو تبینت الجن، جنوں پر واضح ہو گیا کہ ہم غیب نہیں جانتے، یا کم از کم ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا کہ سلیمان فوت ہو گئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ان کے اس جملے سے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے یہ تو بڑے عرصے کے فوت ہوئے، گرے تو اب میں، کاش ہمیں پہلے پتہ چلتا تو ہم کبھی کے اس کام کو، جو اتنا مشکل کام تھا جو سلیمان علیہ السلام اپنی نگرانی میں ہم سے کروا رہے تھے، ہم اس کام سے تو نجات پا لیتے، آزاد ہو جاتے. یہ ان کا مکتب ہے. تو یہ سلیمان اور داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں اصل مسئلہ یہ بتانا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ وہ بھی اپنی شہنشاہیت کو میرے مقابلے میں بالکل بے بس سمجھتا ہے، بلکہ وہ خود بھی بے بس ہو جاتا ہے. میرا کنٹرول ہے آسمان اور زمین پر، میرا کنٹرول ہے، میری ہی تعریف کی جا رہی ہے. جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا. تو یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے بڑا سمجھو، تعریف میری ہے، میرا ہی کنٹرول ہے، میں ہی سب کو دے رہا ہوں، میں ہی سب کو نواز رہا ہوں، اور ہمیں بھی اس نے نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.